رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو ہمارا الحمدللہ جاری ہے، لیکن ہماری کوشش تھی کہ حضرت خواجہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ دائم حضوری قصوری و آستانہ عالیہ دولت شریف صاحب، ہماری بڑی کوشش رہی ہے کہ ہم خواجہ صاحب سے ٹائم لے کے ان کا بیان فرمائیں، اور آج مہربانی ان کی، انہوں نے ٹائم دیا ہے، آج تشریف لائے ہیں حویلی لکھا میں کمالیہ سے، بہت مہربانی ان کی، میں بالکل ویلکم کرتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ آج نعت خان صاحب ہیں، چودھری افتخار احمد آزاد صاحب اور حافظ محمد طاہر صاحب، جو کہ تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد نعت شریف کے لیے چودھری افتخار احمد آزاد حویلی لکھا سے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے ان کی، آجے ادھر اوپر آئے۔ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آقا، میں بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے پھرتا ہوں۔ تو اگر بھر دے کوئی رنگ تو حسین ہوں میں، ورنہ بے نور سی تصویر لیے پھرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے اور روزے کے سامنے کھڑا میں دعائیں مانگتا ہوں روزے کے سامنے کھڑا میں دعائیں مانگوں گا بس سبحان اللہ، کہ میری جان نکل تو جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ سبحان اللہ، جائے سبحان میری اللہ۔ جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو چلا میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا لو چلا میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے سبحان اللہ، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ یا اللہ میرے مولا، آج اسی نعت کے صدقے مکہ اور مدینہ شریف کی رونقیں بحال فرما دے اللہ پاک، وہاں پہ ہم پھر جانے والے بن جائیں۔ تو آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے 95 نیوز HD پلس حویلی لکھا کی کہ ہمارے ساتھ
ایک بہت بڑی ہستی موجود ہے. اور میں کاشف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, حاجی مشتاق احمد رحمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے خواجہ صاحب سے ٹائم لیا. خواجہ صاحب ادھر آج تشریف لائے حویلی لکھا میں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے, ہمارے چینل کی خوش قسمتی ہے کہ آج الحمدللہ یہ ہمارے چینل سے اونر ہیں. تو میں حضور خواجہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شان اولیاء پر ہمارا موضوع ہے, تو شان اولیاء پر بیان فرمائیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ گارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ, خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تو راسانی نشد پیدا ندر دنیا ندر عقبہ, تو ہی در گراں افتا شفاعت یا رسول اللہ. آمین. عرب را بادشاہ ہے تو, عجم را دستگاہ ہے تو, دو عالم راہ پناہ ہے تو شفاعت یا رسول اللہ. تیری امداد نبیاں نو, صدیقاں غوثاں ولیاں نو, بوہے تے آن کھلیاں نو شفاعت یا رسول اللہ. شاہ غلام محی الدین قصوری جانی, اسیر جہل نادانی, مدام اندر پشیمانی شفاعت یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن, طبیبہ چارہ سازی کن, دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ. قصوری راہ حضوری کن, دوائے درد دوری کن, دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی علیک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ ناچیز کو اس پروگرام میں شامل کیا. اللہ حضور نبی پاک کا صدقہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور مشتاق رحمانی صاحب اور قبلہ بڑی خوشی ہوئی, اور اللہ حضور کا صدقہ خیر و برکت عطا فرمائے. اور علامہ کاشف صاحب سارے یاران طریقت کی کاوش پہ میں حاضر خدمت ہوں. تو آج کا موضوع ہے شان اولیاء. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اولیاء اللہ کی وجہ سے پھیلا ہے. اور حضرت اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, دلی میں حضرت خواجہ قطب الدین اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسی, اور لاہور کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی, اور قصور میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب اور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ. اور پورے پاک و ہند میں اولیاء اللہ کا جو درس رہا ہے وہ صرف یہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ پہ اس کے انسان کو چلا دے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ آج کل پیران عظام ہیں, میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کی میراث جو ہے وہ مصلی ہے یا تسبیح ہے. فقیر کی میراث یہ ہے, اور یہ دولت وغیرہ یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. اولیاء اللہ نے اپنے رب اور رب کے رسول کے ساتھ جو لا لگائی ہے اور اپنے ماننے والوں کی جو لا لگا دی ہے, وہ جو ہے اس پہ ہی اتنا کرم ہے کہ حضور پھر, اور پیر ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے مرید کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے رسول اللہ کی بارگاہ میں پکڑا, اور پھر رسول اللہ جانے اور رب جانے. تو اللہ حضور نبی پاک کا صدقہ ہمیں اولیاء اللہ کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے. اور اولیاء اللہ کو کسی بھی وقت کے حکمران یا وقت کے کسی بھی جو ہے بڑے عہدیداران کی جو ہے ڈر نہیں ہوتا, انہیں فقط صرف رب کا ڈر ہوتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا ایک واقعہ میں بتانا ضروری چاہوں گا کیونکہ آپ کے صدقے سے ہی یہ پورے پاک و ہند جو ہے یہ موجود ہیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ایک قاصد آیا, پرتھوی راج چوہان جو اس وقت کا بادشاہ تھا,
اس کا ایک قاصد آیا تو کہنے لگا کہ پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو آپ تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے مانگتا ہوں اور پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ مجھے نہیں دیتا, میں پرتھوی راج چوہان کے دربار میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا چلیں آپ جاتے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دنیا دار بندے کے ساتھ میں معین الدین چشتی اجمیری نہیں مل سکتا. اس نے کہا کہ میں آ جاؤں گا تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ معین الدین چشتی اجمیری کے حجرے کے 2 دروازے ہیں, ایک سے پرتھوی راج چوہان آئے گا اور دوسرے سے میں نکل جاؤں گا. اور یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا, یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی کہ وقت کے حکمرانوں کی جو ہے کبھی بھی انہوں نے نہیں رکھا اور ڈرے ہیں تو رب کی ذات سے ڈرے ہیں. اور ایک شعر جو ہے حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فرمایا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دی پارا ہے نا نہیں. تو اللہ کے ولیوں نے اپنے رب کے ساتھ لو لگائی, اپنے چاہنے والوں کی لو رسول اللہ اور اپنے رب کے ساتھ لگائی. تو ہمیں یہ میسج ملتا ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرمائے اور سچا سچا عاشق مصطفیٰ بننا نصیب فرمائے. فما علینا الا البلاغ. اچھا کوئی سوال کرنا آپ کی چاہتے ہیں؟ بہت شفقت ہے بسم اللہ. کہ آپ تشریف لائے اور اظہار خیال بھی فرمایا. اس سے شان اولیاء اور تصوف کے حوالے سے ایک گزارش کرنی تھی کہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں یہ بیعت کا کیا طریقہ ہے اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہے؟ جی یہ سب سے پہلے تو آپ نے جو یہ سوال کیا ہے جی بیعت کا, بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مرید اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا ہے تو وہ اپنے پیر کے ہاتھ پہ بک گیا. بیعت کا مطلب ہے بک جانا, اور پھر وہ اس کا نہیں رہتا, جو کچھ وہ پہلے ہوتا ہے وہ نہیں رہتا, وہ پھر سب کچھ پیر کا ہو جاتا ہے. اور بیعت جو ہے صحابہ کرام کی حضور کی وصال مبارک کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے بیعت رضوان ہوئی, وہ حضور کے جو ہے زندگی میں آپ کی حیات مبارک میں ہوئی, اور اس کے بعد پھر خلیفہ راشدین کی بیعت چلتی رہی. اور بیعت تو ہر جو ہے نا جی دور میں بیعت کا سلسلہ رہا ہے جی. تو یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے وہ بک جانا, یعنی اپنے شیخ کی بارگاہ میں بک جانا. اب جو شیخ کہ چاہے وہی جو ہے وہ ہوگا. اور پھر میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ پیر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرید پہ ایسی نظر کرے کہ اس کی اندر کی دنیا بدل جائے اور اس میں عشق مصطفیٰ آ جائے. اس کو پیر کہتے ہیں. آج کل جو ہے ماحول کچھ اور ہے جی, تو حضور نبی پاک کا صدقہ اللہ ہم سب کو سچا سچا جو ہے پیر جو ہے آج کے دور میں سچا سچا پیر جو ہے پیر کامل جو ہے نا جی اللہ سب کو نصیب فرمائے, حضور کا صدقہ اور خیر و برکت فرمائے. بہت پیاری بات جناب کا, بہت شکریہ جی. آپ نے بڑے قیمتی وقت صاحب میں آپ سے کے ساتھ تو بڑی پیار ہے ہمارا جی, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. دعا فرما دیں جی. جی بسم کوئی اور سوال ہے جی. بس سوال تو میرے خیال آج کا جو واقعہ آ رہا ہے غزوہ بدر کا, اس کے متعلق اگر جی میں جو ہے یہ کہوں گا جی کہ دین کی حرارت ان میں ایسی تھی کہ 313 ہو کے کفار کے مقابلے پہ ہو جانا, اور جب حق پہ کھڑے ہو جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھی نہیں چاہتا اگر انسان حق پہ ہو تو. تو یہ میں الحمدللہ ہم لوگ بدر شریف گئے ہیں جی, ہم لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے جہاں پر جنگ بدر ہوئی اور جہاں پر پہاڑ کے اوپر ملائکہ اترے اور وہ پہاڑ پتھر کے جو پہاڑ تھے وہ ریت کے پہاڑ ہو گئے جی. تو یہ اللہ حضور کا صدقہ وہ خوبصورت ہے, اور وہ بڑے خوبصورت. اچھا, اور اس پوری گرمی میں گرم نہیں ہے بالکل, وہ بڑے 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 خوبصورت پہاڑ ہیں. اور ایک
ایک ان کا ڈیزائن نہیں ہے، وہ ہوا کے ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں، اپنی جگہ بھی چینج کرتے رہتے ہیں. وہ ایسے پہاڑ ہیں، وہ صرف پورے سعودیہ عربیہ میں صرف جنگ بدر کے مقام پہ جو بدر جگہ ہے، جو شہر ہے، وہاں پہ موجود ہیں. بقایا ہر جگہ پہ پتھر کے پہاڑ ہیں. وہ یہ وہ جو پہاڑی وہ سلسلہ ہے نا جی، جی وہاں پہ سعادت حاصل ہوئی ہے جانے کی. ماشاء تو اللہ. جہاں جہاں پہ ملائکہ اترے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی پہاڑ ہیں نا سائڈوں جی پہ، جی. وہ اوپر سے وہ ریت بنے ہوئے ہیں. ہاں، نیچے سے کئی جگہ پہ وہ پہاڑ بھی نظر ہے، لیکن جی جی. کئی جگہ پہ ریت. اور اس پہاڑ کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ اس کے اندر گئے، بڑی گرمی تھی، جی جی. لیکن وہ ریت بالکل گرم نہیں تھی اور بڑی گولڈن ریت تھی. بالکل بالکل ایسے ہے وہاں پہ ملائکہ اترے ہیں. بالکل جی بالکل. اور وہاں پہ صحابہ کرام مدفن ہیں جی. غزوہ بدر کے جو ہے حضور نے فرمایا نا کہ بدر اور احد کے صحابہ جو ہے وہ شروعات تھی، اصل پھل جو ہے تم لوگ لوگے بعد میں جی، وہ ہماری شروعات تھی اور انہوں نے نہیں، ان کا پھل تم لوگ کھاؤ گے. دوسرے صحابہ کرام سے کہا تو اللہ حضور کا صدقہ، ان کا صدقہ اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. اور غزوہ بدر، غزوہ احد، اللہ حضور کا صدقہ ان پاک مقامات پہ اللہ ہم سب کو لے کے بار بار جائے اور وہ مقام دیکھے جائیں اور آپ کے ساتھ جائیں انشاءاللہ. ضرور جی ضرور انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مجدہ بعدد کل مال و ملک. یا پروردگار آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یہ مختصر سی پاک محفل کو یا پروردگار اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور فرما. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے آبا و اجداد، والدین کریمین، ازواج مطہرات، اولاد پاک، خصوصاً یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی مہینہ ہے. حضور کا صدقہ حضرت بی بی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور. تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، غزوہ بدر کے صحابہ کرام، غزوہ احد کے صحابہ کرام، جتنے بھی جنگیں ہوئیں اسلام کی ان کے صحابہ کرام اور شہداء ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور کا صدقہ شہداء کربلا، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اور تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک حضور کا صدقہ اس کرونا وائرس کی آفت سے ہمیں نجات عطا فرما. بیمار کربلا کا صدقہ اس کرونا وائرس کی آفت سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ پاک حضور کا صدقہ سارے یاران طریقت کو خیر فرما. ہمارے میزبان صاحب اور مشتاق رحمانی صاحب اور چودھری استخار صاحب جو ہے، ہمارے علامہ کاشف صاحب، ادھر ہمارے چودھری صاحب، اور یہ سارے یاران طریقت حضور کا صدقہ سب کو خیر فرما، کرم نوازیاں فرما. ان کی اس کاوش کو مزید برکتیں عطا. یا اللہ پاک اپنے در کی اور اپنے محبوب کے در کی رونقیں دوبارہ سے بحال فرما. یا اللہ پاک ہمیں ویسے ہی یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، ہمارا سارا رمضان مدینہ میں گزرتا تھا، پر حضور کا صدقہ اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات فرما کہ اپنے دروں کی یا پروردگار تو دوبارہ سے رونقیں بحال فرما اور ہمیں وہاں پہ جانا نصیب فرما. یا اللہ پاک بیمار کربلا کا صدقہ جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں انہیں نجات عطا فرما اور انہیں صحت کلی عطا فرما. یا اللہ پاک کل عالمین کے مسلمانوں کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما. حضور کا صدقہ خیر و برکت عطا فرما. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب مشکل پڑے شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی اجمعین برحمتک یا رب.